اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، حاضرین و سامعین کرام، السلام علیکم۔ آج مورخہ 8/11/2024 پبلک ویلفیئر ایسوسی ایشن کی جانب سے قرآن و سنت کی روشنی میں آپ تک جو پیغامات ہم بذریعہ یوٹیوب چینل، ٹک ٹاک، فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے پہنچا رہے ہیں، اس میں آج کا موضوع انتہائی خطرناک اور حساس ہے، جس میں سب سے پہلے تو ہم ایک چھوٹا سا تعارف پبلک ویلفیئر ایسوسی ایشن کا تمام سامعین کرام کو کرائیں گے۔ پبلک ویلفیئر ایسوسی ایشن آج سے 1 سال قبل عرض وجود میں آئی۔ بہت سارے دوستوں نے مل کر اس تنظیم کو بنایا اور پھر ہم نے اپنے نمائندے رجسٹر کرائے اور جتنے بھی لوگ تھے مستحقین میں سے، تو ہم نے ایک ٹیم بنائی۔ وہ ٹیم گھر گھر جا کر ان لوگوں کی باقاعدہ انویسٹیگیشن کرتی تھی کہ آیا یہ لوگ مستحق ہیں یا نہیں ہیں۔ مقصد صرف یہ تھا کہ ہم حقداروں تک ان کا حق پہنچائیں، اور جو ہمارے مخیر حضرات ہمیں جو کچھ دیتے تھے یا ہم خود اپنے ممبر سارے مل کر جو کچھ جمع کرتے تھے، وہ چیز جو ہے ہم پوری دیانتداری کے ساتھ ہمارے ممبران جو ہیں اس مستحق افراد تک پہنچائیں جن کے وہ حقدار تھے۔ تو ہمارے اغراض مخلوق خدا کی بھلائی اور جو مستحقین افراد ہیں ان کی امداد ہے، اور وہ فیصدی دیتا ہے۔ ہم پوری بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کام کو لوگوں کے تعاون سے اور اپنے ممبران و کارکنان کے تعاون سے اس کو اچھے طریقے سے نبھا سکیں، اور الحمدللہ اس کام کو ہم اچھے طریقے سے نبھا رہے ہیں۔ ہمارے ممبران وہ افراد جو گورنمنٹ میں ہیں، نیم سرکاری ہیں، غیر سرکاری ہیں، یا ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہماری ممبرشپ حاصل کر سکتے ہیں۔ ہماری تنظیم غیر سیاسی، غیر طبقاتی، غیر لسانی اور فرقہ واریت سے پاک ہے۔ ہمارے الحمدللہ کوئی ایسے عزائم نہیں ہیں جس سے ہم نے کچھ ذاتی مفاد حاصل کرنے ہیں۔ اور ہمارا مقصد خالصتاً مستحقین کی خدمت اور فلاح انسانیت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دین اسلام، قرآن و سنت کی روشنی میں لوگوں کی فلاح و بہبود، لوگوں کی بھلائی کے لیے جو سلسلہ ہم نے شروع کر رکھا ہے، وہ آپ سب کے لیے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے، اور زندگی کے اندر جو بھی بڑے چھوٹے ہمارے سے گناہ ہوئے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے گناہ کو معاف کرے، اور وہ بھی خالصتاً ہم نے فلاح انسانیت کے لیے، اصلاح انسانیت کے لیے اور انسانیت کی رہنمائی کے لیے
یہ پروگرام ہم کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے۔ اس میں بھی ساری کی ساری جتنی بھی ہماری دینی خدمات لوگوں تک پہنچ رہی ہیں، ان کے مفاد فائدے آنے شروع ہو گئے ہیں، اور الحمدللہ ہم اس سلسلے کو بھی قدم عزیز جاری رکھیں گے۔ اس کے علاوہ آج کا موضوع ہمارا موجودہ دور میں دنیا کے اندر انتہائی خطرناک قسم کی عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو رہے ہیں، لیکن چند ناسمجھ لوگ یا اکثریت ناسمجھ لوگوں کی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پولوشن ہے، فلاں ہے، یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے، اس وجہ سے ہو رہا ہے، لیکن وہ غلط کہہ رہے ہیں۔ ایکچوئل دور حاضر میں خاص کر مسلم امہ اپنے وہ عزائم جو اسلام کی خاطر، جو اللہ کی خاطر ہم مخالفین کے خلاف رکھتے تھے، وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ اسلام کے دشمنوں کے خلاف جو جہاد تھا وہ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے، اور اسلام کے لیے جو خدمات ہوتی تھیں وہ بھی تقریباً ناپید ہوتی جا رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ برائی انتہا درجے تک پھیلتی جا رہی ہے، چوری ہے، جھوٹ ہے، زنا ہے، کسی کا حق کھانا ہے، خواہ لڑائی جھگڑے کرنا ہے، قتل و غارت کرنا ہے۔ صورتحال ایسی ہو چکی ہے کہ قتل کرنے والا اس کو بھی نہیں پتا کہ میں قتل کیوں کر رہا ہوں، اور جو قتل کیا جا رہا ہے اس کو بھی نہیں پتا کہ مجھے قتل کیوں کیا جا رہا ہے۔ تو یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دور کے متعلق حدیث بھی تھی۔ اب ہمیں ان برائیوں سے بچنا چاہیے، اور اس کے لیے آج ہم نے قاری سید محمد طاہر شاہ صاحب کو روزمرہ کی طرح دعوت دے رکھی ہے، وہ ہمارے سامنے موجود ہیں۔ تو میں ان سے گزارش کروں گا، شاہ صاحب، یہ جو آج کل ہمارے اوپر تنگی رزق اور مختلف اشکال میں بیماریاں جو نازل ہو رہی ہیں، اور جن کا کلا کما کرنا بھی سائنسدانوں کے بس کی بات نہیں رہی، میڈیکل بھی اس منہج پہ آ کر جواب دے جاتی ہے۔ اس کے بارے میں آپ ارشاد فرمائیں کہ یہ کیوں ہے، اور اس کا تدارک کیسے ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے جو سوال کیا ہے، اس سوال کا جواب جو ہے، جو ہم نے ذخیرہ اندوزی کے باب میں ہم نے وہ 5 چیزوں کے بارے میں حدیث بیان کی تھی جی کہ جس قوم کے اندر فحاشی، عریانی، بدکاری، زناکاری عام ہو جاتی ہے، برائیاں عام ہو جاتی ہیں، گھروں سے نکل کر پھر عام پھیل جاتی ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس قوم کو طاعون اور قحط کے اندر مبتلا کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور ان کے اندر ایسی ایسی بیماریاں آ جاتی ہیں جو پہلے دور میں نہیں تھی۔ تو اس سارے آپ کے سوال کے جواب کو، جو جواب ہے، اگر اس کو ان چند جملوں میں ایک جملے کے اندر بیان کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا۔ اور جو قوم، اس میں یہ بھی بیان ہوا تھا کہ جو قوم اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر کے پھر بھول جاتی ہے، مکر جاتی ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی ان کے دشمنوں کو ایک دوسرے کا خوف جو ہے ان کے دلوں کے اندر ڈال دیتا ہے۔ قرآن تو فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے
ہم صرف اور صرف جناب دنیا کی غرض سے، اپنے دنیاوی منفعت کی وجہ سے جو ہے ہم دینی جو ہمارے فوائد ہیں یا جو ہماری دینی حمیت ہے ہم اس کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ مادیت پرستی میں چلے گئے۔ مادیت پرستی کی وجہ سے ہم اپنی دنیاوی منفعت کی وجہ سے ہم جو دینی فوائد ہیں اس سے محروم ہیں۔ اب مثلا ہمیں یہ بات کرنی نہیں چاہیے لیکن دل دکھتا ہے۔ اب یہ جو فلسطین کا مسئلہ ہے یہ خالصتاً عرب ریاستوں کی ذمہ داری ہے، انہی کا مسئلہ ہے، لیکن آپ دیکھیں وہ کتنا اس میں کوششیں کر رہی ہیں۔ جو عرب کے حکمران ہیں یہ ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس مسئلے کو حل کرے، لیکن کوئی بھی ایسی مطلب ہے اس میں ایسے حکمران جو اس میں کوشش کر رہے ہوں ان کو بچا رہے ہوں۔ آپ مالی امداد کی، ایک بندے کا سارا گھر ختم ہو جائے وہ مالی امداد کی، آپ مالی امداد کی کیا کرے گا؟ آپ کی مالی امداد کو اس کا بیٹا فوت ہو جائے، بیوی فوت ہو جائے، گھر کا گھر ختم ہو جائے، وہ آپ سے پیسے یا چند بسترے کمبل لے کے کیا کرے گا؟ ان کو آپ اس کے جو گھر کا نقصان ہوا اس کا ازالہ کر سکتے ہیں؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف ان کو مالی امداد دے کے یہود و نصارہ کو کھلی چھوٹ دے رکھے ہے کہ جو چاہو تم کرو، ان کی نسل کشی کرو، عزتیں تار کرو۔ جناب یہ تو اس دور کا ظالم حکمران حجاج بن یوسف بھی اس بات کو برداشت نہیں کر سکا کہ مسلمان عورتیں ایک ہندو کی راجہ دہر کی قید میں ہوں، تو وہ بھی اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اور ہم آج کیسے مسلمان ہیں کہ ہماری بہنیں، ہماری بچیاں، ہماری مائیں وہاں مصیبت میں ہیں، ہمارے بہن بھائی، ہمارے بزرگ وہاں مصیبت میں ہیں اور ہمیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں شہید ہم ہو رہے ہیں۔ جی لاکھوں کی تعداد میں شہید ہو رہے ہیں۔ اگر کافر اتنے شہید ہو جائیں، شہید کیا، شہید میری زبان سے غلط جملہ نکل گیا ہے، کافر مارے جائیں، کیا خیال ہے سارا کفر جو ہے وہ اکٹھا نہیں ہوگا؟ تو شاہ صاحب اس میں جو قرآن و سنت کے حوالے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے بہت سارے واقعات حدیث مبارکہ میں جو ہے موجود ہیں کہ آپ نے جنگیں لڑی، جہاد کیا، تو یہ مکہ مکرمہ سعودی عرب کی جتنی بھی ریاستیں تھیں ان ساری ریاستوں کے اندر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت بھی کی، بلکہ ان کے باہر جتنے بھی مطلب ہے کہ ملک تھے وہاں ان ممالک میں بھی جا کے اسلام پھیلایا اور جہاد کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اس جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جہاد یا اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جو جہاد کا آرڈر دیا گیا ہے، حکم دیا گیا ہے، ہم اس سے بھی کنارہ کشی کر رہے ہیں۔ جی دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ کا آخری غزوہ تبوک تھا، اور یہ آج جتنی بھی ہم کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم ریاست پاکستان کے خلاف بات کر رہے ہیں، ہم پوری جتنے بھی مسلم امہ ہے ہم ان کی بات یار کر رہے ہیں، آپ اس کو غلط نہ سمجھنا۔ ہم تو غریب ملک ہیں، ہماری تو معیشت اتنی مضبوط نہیں ہے، ہم ان مسلمانوں کی، ان ممالک کی بات کر رہے ہیں جو 400 ارب ڈالر کی غیر ممالک میں جناب سرمایہ کرتے ہیں، ہم ان کی بات کر رہے ہیں۔ تو آپ کا آخری عمر بھی تھی، حالانکہ آپ عمر رسیدہ بھی تھے، اور روم آپ نے مدینہ کے ذرائع ابلاغ نے خبر دی کہ روم کا بادشاہ مدینہ پر چھاپا مارنا چاہتا ہے، مدینہ کے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ نہیں، آپ ڈرے نہیں ہیں، آپ ان سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان کر دیا کہ روم کے ساتھ جنگ کرنی ہے، لڑائی کرنی ہے۔ تو جناب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملک کے شام میں ان کی سرحد پر چلے گئے۔ تو جو اسلامی ریاست کا حکمران ہے خالص، جو رسول اللہ کا وفادار ہے، محبت کرتا ہے، وہ کفر کو کسی طور بھی اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتا۔ وہ روم سپر پاور طاقت تھی، عالمی سب سے بڑی اس دور کی عالمی طاقت تھی روم، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گھبرائے، آپ اپنے غلاموں کو لے کر جناب ان سے جنگ کرنے چلے گئے۔ جب ان کو پتہ چلا کہ جناب محمد رسول اللہ آ گئے ہیں تو جناب وہ بھاگ گئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کفر کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ اور جنگ بدر کیوں ہوئی؟ جنگ بدر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تک آپ کی ریاست کی مطلب اثر رسوخ تھے، آپ اگر ایسے مکہ والے ابو جہل وغیرہ آ کے چلے جاتے تو ان کی دھاک بیٹھ جاتی،
آج ہمارے ملک میں کوئی دشمن ہے ہمارے پورے پاکستان کا گشت کر کے چلا جائے، کیا ہمارے وہ برداشت کر لیں گے؟ جی بالکل نہیں جی. اچھا اسی طریقے سے قاری صاحب یہ جو ہمارا موضوع جو چل رہا ہے اس میں ہے آج کل مختلف اشکال میں جو عذاب آ رہا ہے ہمارے اوپر. موجودہ جو وقت اب یہ گزر رہا ہے اسی مہینے کے اندر سموگ جسے ہم کہتے ہیں، دھواں سا جو ہے پوری ملک کے اندر جو ہے یہ پھیلا ہوا ہے. اسی طریقے سے ڈینگی بخار ہے، اسی طریقے سے کرونا تھا، اور بہت سارے بیکٹیریا اور وائرس جو ہیں دنیا کے اندر پھیل رہے ہیں. یہ عذاب ہے. اور اس میں بعض جو تحقیقاتی ادارے ہیں وہ کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں، بلکہ ایک ڈاکٹر ہی تھا ہمارے مطلب کولیگ، تو انہوں نے بتایا مجھے کہ ایک بندہ بیان دے رہا تھا کہ یہ جو بجلی کڑکتی ہے نا جی، یہ کوئی ایسے بادلوں کے اندر فلاں شے ہوتی ہے فلاں شے ہوتی ہے، تو تب یہ جا کے اس کا نیگیٹو پازیٹیو ملتا ہے اور تب یہ جا کے زمین پر گرتی ہے. جبکہ صورت رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگو تمہیں ہم بجلیوں کی کڑک سے ڈراتے ہیں جی. اور شدید قسم کی طوفانی بارشوں سے ڈراتے ہیں. تو پھر وہ اب دیکھیں نا جی، میں کہتا ہوں کہ دین جو ہمارا دین سچا ہے، ہم ان تعویلات کی طرف اس طرف جا رہے ہیں، جی تو اس کے لیے ہمیں جو ہے کرنا کیا چاہیے قرآن و سنت کے مطابق، یہ ذرا ہمیں دیکھیں، جس مہربانی فرمائیں. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بجلی کڑکتی ہے تو وہ جناب بجلی کو روک لیں. صحیح کہا. ہاں روک نہیں سکتے. بجلی کو روک لیں ہاں تو جی بھائی یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. جی بے شک. دیکھیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ذرا ابراہیم کا وصال ہوا، آپ کے بیٹے ابراہیم کا، تو سورج کو گرہن لگ گیا. تو لوگوں کا یہ تخیل تھا کہ جب کوئی بڑا آدمی جو ہے نا دنیا سے جاتا ہے، کوئی بڑا واقعہ رونما ہوتا ہے تو ایسا پھر ہو جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اتنے بڑے نور دینے والی چیز کو نیر اعظم کو بھی بے نور کر سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے عذاب ہیں جناب. حادثات ہوتے ہیں تو یہ مصیبت نہیں ہے ہمارے لیے. تو مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہے اس کا توبہ استغفار کریں، اصل اپنے رب کو ہم منائیں جی اپنے رب کو. تاکہ ہماری، اور پھر جو ہے نا ہم دعائیں پڑھیں. اب ہم نے تجربہ کیا ہے کہ جو بندہ صبح کو جو دعائیں ہیں پڑھ لیتا ہے تو اس شام تک جو ہے حفاظت میں رہتا ہے. جو شام کو پڑھتا ہے وہ صبح تک حفاظت میں رہتا ہے. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اپنے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. اور بھی ہم بتائیں گے وہ دعائیں. مطلب یہ ہے کہ اسلام نے جناب محمد رسول اللہ ہمیں یہ طریقہ دیا ہے کہ ہم دعائیں پڑھیں، اللہ سے توبہ مانگیں، اللہ سے استغفار کریں، تو اللہ تعالیٰ یہ مصائب مصیبتیں ہماری زندگی سے ان کو دور کر دیں. عمل کو درست کریں، ہم اپنے عمل کو درست کر لیں. کو اپنائیں جی اور اللہ کے احکامات کے تابع ہو جائیں، جی. اور رشوت خوری، سود اور اس قسم کے جو اب جرائم حضرت ابو دردہ والی جو دعا ہے، ابو دردہ والی دعا ہے، وہ دعا ہے کہ مجھے یاد ہے الحمدللہ، وہ میں سناؤں گا، لکھ کے بھی آپ کو دیں گے ہم. تو آگ لگی جناب وہ بازار میں، یہ جس طرح محلے میں لوگوں نے کہا کہ آپ کا مکان جل گیا، آپ نے فرمایا نہیں میرا مکان نہیں جلا. تو آپ کا مکان صحیح سلامت رہا، باقی کے جو اطراف کے جو سارے مکان جل گئے. تو انہوں نے فرمایا میں نے یہ دعا پڑھی تھی. تو آپ، یہ ہمارے لیے ایک حفاظتی کور کے طور پر ہے یہ دعائیں. جب ہم پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں سے بچائے. جی سر پچھلے دور میں بنی اسرائیل کی قوم جو تھی ان پر بھی بہت بڑے بڑے عذاب آتے رہے، جی لیکن وہ ان کا جو طریقہ کار تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبل از حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے کے جو واقعات قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بتائے ہیں، تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، وہ جب ان کے اوپر کوئی عذاب آتا، مثلا بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ پہاڑ جو ہے نا لا کے کھڑا کر دیا، تو وہ فوراً ہی سجدے میں گر گئے. جب وہ سجدے میں گرے اور معافی مانگنی شروع کر دی، تو وہ جب معافی انہوں نے مانگی تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پیچھے کر لیا کہ چلو اب یہ ٹھیک ہو جائیں گے. بہرحال بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان قوموں سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہمیں بتایا ہے اس قرآن و سنت کے قرآن و سنت کے مطابق جو ہمیں بتایا ہے، ہم اس پر بھی عمل نہیں کر رہے. نہیں کر رہے. جی دیکھیں ڈاکٹر صاحب، ہم ہیں سادہ سا طالب علم، جی ہم نے جو علم دین پڑھا ہے میں آپ کو اسی میں سے جواب دوں جی گا. نہ مجھے زیادہ سائنس آتی ہے، صحیح
نہ میں یہ سارے اور طریقے جانتا ہوں. جی ٹھیک ہے. میں نے جو دین پڑھا ہے میں اسی میں سے آپ کو جواب جی دوں گا. سبحان اللہ. دیکھیں، بنی اسرائیل کے وہ 3 آدمیوں کا واقعہ نہیں پڑھا آپ نے، غار والا؟ اب یہ ساری بات عمل کی وجہ سے ہوتی ہے کہ ہمارے اعمال ٹھیک نہیں ہے. اب ان پر مصیبت آن پڑی، وہ بارش ہو رہی تھی، آندھی آ رہی تھی، طوفان آ رہا تھا، جناب وہ غار میں چلے گئے، پتھر ہے اس نے غار کا منہ بند کر دیا. اب وہ مصیبت میں پھنس گئے، مصیبت آن پڑی ان پر. اب کیا کیا طریقہ ہے نکلنے کا؟ اب انہوں نے جو عمل کیا تھا پہلی زندگی میں، انہوں نے اس عمل کا اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کیا. وسیلہ پیش کیا. جی ایک نے کہا یا وہ واقعہ بھی ہم بیان کریں گے لیکن سرسری طور پہ آپ کو بتا دیں. ایک نے کہا یا باری تعالیٰ، تو نے حکم دیا تھا والدین کی اطاعت کا، میں والدین کی اطاعت کیا کرتا تھا. ایک دن میں دیر سے آیا اور والدین سو گئے، ساری رات دودھ لے کے کھڑا رہا. تو اتنا کوئی ہے والدین کی خدمت کرنے والا؟ نہیں کوئی بھی نہیں. آج کل تو والدین کے ساتھ خدمت تو تو کیا پھر کرنی ہے. بات یہ ہے نا کہ ہمارے اگر اچھا پھر دوسرے وہ بھی ہم بیان کریں گے. تو مطلب یہ ہے کہ ان 3 آدمیوں کو ان کے عمل کی وجہ سے نجات ملی تھی. جی بے شک. اللہ تعالیٰ قادر ہے، وہ بخش سکتا ہے بزرگوں کے، نیک لوگوں کے وسیلے سے، لیکن عمل جو ہے وہ سب سے پہلے. حضرت علی کا فرمان ہے جس کا حسب اسے پیچھے ہٹا دے اس کا نسب اسے آگے نہیں کر سکتا. نہیں کر سکتا. جس کا عمل اسے پیچھے ہٹا دے اس کی سیادت وغیرہ اس کو آگے نہیں کر. اس کا حسب نسب ہے، اس کو آگے نہیں کر سکتا، اس کو اوپر نہیں آنے دے گا. جی بے شک. اچھا قاری صاحب، اب آخر میں چونکہ ہمارے پاس اب وقت کم ہے، تو آخر میں یہ ہم توبہ استغفار کے اوپر میرا خیال ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہمیں زور دینا چاہیے پوری قوم کو، جی مسلمہ کو، کہ ہم توبہ استغفار کریں تاکہ ہمارے اوپر سے اللہ میں تعالیٰ آپ کا سوال سمجھ چکا ہوں. رحم فرمائے. جی 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 میں نے باب الاستغفار کے اندر مشکات کے اندر حدیث پاک پڑھی ہے کہ بندہ جس مشکل میں پھنس جائے اور اس مشکل سے نکلنے کا کوئی حال اور طریقہ نہ ہو جی تو وہ توبہ اور استغفار کرے، مجھ سے استغفار کرے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو اتنے تک فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ ایک اور قوم پیدا کر دے گا بے شک. جو اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کریں گے اور اللہ ان کو بخش دے گا. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ اتنا مہربان ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے مانگے. اور جو مصیبت سے نکلنے کا راستہ نہ ہو، میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے، جب میرے دل پر بوجھ ہو، تنگی ہو، تکلیف ہو، مجھے میرے دل پر کوئی غم آن پڑے تو میں استغفار کرتا ہوں. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. آپ اس کو کثرت سے پڑھیں، یقیناً خدا کی قسم اللہ آپ کے دل کا بوجھ جو ہے وہ ہلکا کر دے گا. تو یہ چیز رحمتیں نازل ہوں گی. تو اس سے اور ہم تو یہی بتا سکتے ہیں، اور کیا جی بتائیں. جی. نہیں الحمدللہ، اور بھی بہت بڑے ایسے اللہ کے نبی نے ہمیں اللہ تعالیٰ کو منانے کے لیے بہت سارے طریقے ہیں اسلام طریقے کے بتائے اندر. ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان پر عمل کریں. جی تو ناظرین، سب سے پہلے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے ہر آدمی کو بحیثیت امتی کہ ہم جو کام دن کو کرتے ہیں، رات کو سوتے وقت کرتے ہیں، یا سونے سے پہلے کرتے ہیں، یا دن رات جو ہمارا کام روٹیشن میں چل رہا ہوتا ہے، اس میں ہم کتنا کہ استغفار اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے جی ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے. لیکن اس کا بہترین فارمولہ جو قاری صاحب نے بتایا ہے کہ توبہ کے لیے، توبہ ایک ایسی چیز ہے، استغفار ایک ایسی چیز ہے، اور اس کے بعد سب سے اہم چیز جو ہے وہ صدقہ و خیرات ہے. جی بالکل، یہ اس سے بھی اللہ تعالیٰ کو منایا جا سکتا ہے. توبہ، استغفار اور صدقہ و خیرات کر کے ہم اپنے اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں. تو ناظرین اکرام، یہ ہم سب کا فریضہ ہے کہ ہم لوگ اپنے رب کو راضی کریں. اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم شفاعت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی کریں اور اپنے اعمال کو درست کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کے اوپر تو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صدق اللہ العظیم. آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ جو معاملات دنیا کے اندر عذاب کی شکل میں ہمارے اوپر ہو رہے ہیں، اس کا واحد حل کثرت نماز، جی کثرت سجدہ، قرآن کریم کی تلاوت، استغفار
اور درود شریف ہے، جس سے ہمارے یہ معاملات انشاءاللہ تعالی پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں اگر یہ کثرت سے کریں، گناہ اور برائیاں چھوڑ دیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کا نزول ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ یا اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر، ہم گناہ گار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، ہم پر رحم فرما، ہم بھٹکے ہوئے ہیں، اے اللہ تعالیٰ ہمیں واپس صراط مستقیم کی طرف لے کے آ۔ جب تک تو نہیں چاہے گا ہمارے دل کے اندر کے زنگ جو ہیں وہ ختم نہیں ہو سکتے۔ السلام علیکم۔